نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 8 سبق ہم نصاب النحو کے پڑھ چکے ہیں، جن میں ہم خلاصتاً یہ بیان سن چکے ہیں کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کو موضوع کلمہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں موضوع کی، مفرد اور مرکب۔ مفرد مطلب کلمہ۔ اچھا، اس میں مفرد کی آگے پھر ہم نے تقسیم کی تھی اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی تقسیمات ہم نے مختلف انداز سے کی تھی، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں کی تھی، معرفہ اور نکرہ۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی تھی، مذکر اور مؤنث۔ افراد کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی تھی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ پھر ہم نے اس کی اسم، فعل اور حرف کی علامات بھی ہم جان چکے تھے۔ سبق نمبر 8 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا معرب، مبنی اور عامل، یعنی اسم کی ایک تقسیم اعراب کے اعتبار سے کہ وہ اعراب کو قبول کرے گا اسم یا نہیں کرے گا، تو اس اعتبار سے معرب اور مبنی کا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 9 جو ہے وہ ہے اعراب اور محل اعراب کے بارے میں، کیونکہ ہم نے پڑھا معرب۔ معرب وہ ہوتا ہے جس کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ اب اعراب ہوتا ہے 2 طرح کا، ٹھیک ہے، کبھی تو حروف کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے۔ آپ کو شروع میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو پیش ہوتی ہے نا، ضمہ جس کو بولتے ہیں یا رفع جس کو بولتے ہیں، پیش، رفع، ضمہ، یہ جو پیش ہم ڈالتے ہیں اس کے ہی 3 نام ہیں۔ اب 2 پیشیں ہوں گی تو بھی اس کو ضمہ، رفع یا 2 پیشیں ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو جو زبر زیر پیش کے ساتھ اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ، ٹھیک۔ اور ایک اعراب ہوتا ہے اعراب بالحرف۔ اب پیش کے ساتھ ملتے جلتے جو حرف ہے وہ ہے واو، زبر کے ساتھ ملتا جلتا جو حرف ہے وہ ہے الف، اور جو زیر کے ساتھ ملتا جلتا حرف ہے وہ ہے یا۔ تو یہ آپ نے ابتدا میں ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے ہم سب پڑھتے ہیں کہ اعراب اور محل اعراب کا بیان۔ اعراب کا لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حرف یا حرکت ہے، کیونکہ 2 قسم کے ہوئے نا اعراب، تو دونوں کی بات کر دی۔ اس سے مراد حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی واقع ہوتی، کبھی 2 زبر پڑھی جاتی، کبھی 2 زیر پڑھی جاتی، کبھی 2 پیش پڑھی، کبھی پیش، کبھی زبر، کبھی زیر پڑھا جاتا ہے، کبھی واو کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ، کبھی الف کے ساتھ اعراب آتا ہے۔ جیسے اب مثال اس کی دے دی کہ جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حرف یا حرکت اس کو اعراب کہتے ہیں۔ جیسے افشا زیدن، اور افشا زیدن سری، زید نے میرا راز فاش کر دیا۔ اب زید نے میرا راز فاش کر دیا۔ لقیت زیدن، میں زید کو ملا۔ نظرت الی زیدن، میں نے زید کی طرف نظر کی۔ اب آپ غور کریں کہ زیدن، یہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یہ اعراب آئے گا، اس کو اعراب کہتے ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ ہم نے معرب یا مراد لیا زید، اب زید کا آخر بدل گیا، کبھی زیدن پڑھا گیا، کبھی زیدن پڑھا گیا، کبھی زیدن پڑھا گیا۔
اب اعراب بالحرف کی مثال کیا ہے جی؟ جیسے فارحہ، فارحہ فعل ہے نا، تو اب اس کا فاعل جو آگے ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے مرفوع، یعنی حالت رفع اس کی ہے۔ تو اب اعراب بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحرف ہے، تو پڑھا فارحہ ابو کا، یہ ابو کا یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر منصوب پڑھنا ہے تو پھر عرفت ابا کا، عرفت ابا کا، اب ابن کو جو ہے نا الف لگا کے تو اس کا اعراب ظاہر کیا گیا۔ سلمت علی ابی کا، تو واو الف یا۔ اعراب بالحرکت جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، زبر زیر پیش، اور اعراب بالحرف واو الف یا سے ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ محل اعراب کس کو بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا محل اعراب وہ ہوتا ہے جس جگہ پہ اعراب واقع ہوتا ہے۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بولتا ہے کہ زیدن کا اعراب بتائیں، تو آپ بولو زیدن کا اعراب اب میں کیسے بتاؤں؟ زیدن دال پہ تو دو پیش ہے، ٹھیک ہے، یعنی دال کے اعتبار سے دیکھیں تو مرفوع ہے، اور اگر زا کے اعتبار سے دیکھیں تو منصوب ہے، اور یا کے اعتبار سے دیکھیں تو مجزوم ہے، یعنی ساکن ہے۔ تو اب زیدن کا اعراب کیسے دیکھیں؟ تو آج آپ کو بتا دیا جائے گا محل اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی اعراب کس جگہ واقع ہوتا ہے جس کو دیکھ کر بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کون سا اعراب یہاں موجود ہے۔ تو محل اعراب اس میں معرب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے، تو زیدن یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو اعراب ہے وہ حالت وہ رفع کا ہے، تو رفع کا اعراب آیا۔ اب زا یا دال نہیں دیکھتے، جب اس میں معرب کا اعراب دیکھنا ہوتا ہے تو آخری حرف کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے ناجح زید فی الامتحان میں زیدن کی دال، ٹھیک ہے، یہ محل اعراب ہے کیونکہ زیدن کا اعراب اسی پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اعراب کی آگے قسمیں کر دیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں۔ اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ نمبر ایک، اعراب بالحرکت کی تعریف، وہ اعراب جو زبر زیر اور پیش، زبر زیر اور پیش، یا دو زبر دو زیر اور دو پیش کی صورت میں، اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ جیسے جاء الرجل، یہ ایک پیش ہے، ٹھیک ہے، رأیت الرجل، یہ ایک زبر ہے، نظرت الی الرجل، اب یہ بھی ایک زیر ہے، اور آگے آ گیا جاء زیدن، دو پیشیں آ گئیں، رأیت زیدن، دو زبریں آ گئیں، اور نظرت الی زیدن، یہ دو زیریں آ گئیں۔ نمبر دو، اعراب بالحرف کی تعریف، کہ اعراب بالحرف کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ اعراب جو واو الف اور یا کی صورت میں ہو، جیسے جاء ابو کا، رأیت ابا کا، نظرت الی ابی کا۔ اب آپ غور کریں کہ استاد جو ہوتا ہے نا، ٹیچر جو ہوتا ہے، پڑھانے والا جو ہوتا ہے، اس کو اگر درس نامی والے ادارے میں اگر کہیں پڑھا رہا ہے تو اس کو مدرس بولتے ہیں، مدرس، ٹھیک ہے، یا حفظ کی قرات، حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہے تو اس کو بھی بولتے ہیں کہ یہ مدرس ہے، یا قاری بولتے ہیں۔ اسکول میں اسی کو استاد یا ٹیچر بولتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز کے، ایک ہی شخصیت کے مختلف نام جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح زبر زیر پیش جو ہوتی ہے، یہ معرب کلمات پر آئے تو اس کا نام اور ہوتا ہے، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عموماً تحسین خوبصورتی اس میں ہے کہ معرب کلمات پر جب زبر زیر پیش آئے تو اس وقت اور نام ہوتا ہے، اور جب مبنی کلمات پر زبر زیر پیش آئے تو نام کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ اب بتانے لگے آپ کو معرب کلمات کے اعراب کے نام۔ نمبر ایک، ایک پیش، دو پیش اور واو اعرابی۔ واو اعرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ واو جو اعراب کو ظاہر کرے، اس کو رفع کہتے ہیں۔ معرب کلمہ پر ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ رفع، اور جس معرب کے آخر میں رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک زبر، دو زبر اور الف کو نصب کہتے ہیں، جس معرب کے آخر میں نصب اسے منصوب کہتے ہیں۔ نمبر تین، ایک زیر، دو زیر اور یا کو جر کہتے ہیں، اور جس معرب کے آخر میں جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ اور چوتھا، حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں، اور جس معرب پر جزم اسے
مجزوم کہتے ہیں۔ مطلب ہم نے معرب کلمات کو جب دیکھنا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی یا جزم ہوگی تو ہم اس کا نام اور رکھیں گے، مطلب ہم اسے مرفوع کہیں گے، ہم اسے منصوب کہیں گے، ہم اسے مجرور کہیں گے، اور ہم اسے مجزوم کہیں گے۔ اور مبنی کلمات کے حرکات کے نام کیا ہیں؟ پیش کو ضم کہتے ہیں، ضم، اور جس مبنی پر ضم ہو اسے مبنی بر ضم کہتے ہیں یا مبنی علی الضم کہتے ہیں، مبنی بر ضمہ بھی کہتے ہیں اس کو، مبنی بر ضمہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اما بعد میں دال کا پیش ضم ہے اور بعد مبنی علی الضم کہلائے گا۔ جس کو مشکل لگے وہ اس کو مرفوع بھی کہہ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ نمبر 2، زبر کو فتح، اور جس مبنی پر فتح ہو اسے مبنی بر فتح یا اس کو مبنی علی الفتح کہتے ہیں، یا مفتوح بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے مضموم بھی کہہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، زیر کو کسر، اور جس مبنی پر کسر ہو اسے مبنی بر کسر یا مبنی علی الکسر کہتے ہیں، اس کو مکسور بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے امسی میں سین کا زیر کسر اور امسی خود مبنی علی الکسر ہے، اور حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، اور جس مبنی پر سکون ہو اسے مبنی بر سکون یا مبنی علی السکون کہتے ہیں۔ جیسے اذا میں اذا، یہ مبنی بر سکون ہے۔ تو یہ ہو گئے معرب اور مبنی کلمات کے حرکات کے علیحدہ علیحدہ نام۔ تو تنبیہ میں آگے جا کے بتاتے ہیں کہ ضمہ، فتح اور کسرہ کا اطلاق عموماً مبنی کلمات کی حرکات پر ہوتا ہے، لیکن قلیل طور پر ان کا اطلاق معرب کلمات کے اعراب پر بھی کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی رفع، نصب اور جر حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ خاص ہیں، اور ضم، فتح اور کسر حرکات بنائیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ خاص تو ہیں لیکن اس کا الٹ بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، معرب یا مبنی کلمہ کے ابتدائی یا درمیانی حرف کے زبر، زیر اور پیش کو ضم، فتح اور کسر کہا جاتا ہے، اور خود اس حرف کو مضموم، مفتوح اور مکسور کہتے ہیں۔ یعنی جو درمیان والے ہوتے ہیں نا، درمیان والے، آخر سے پہلے والے، آخر والے کے کبھی اس کو مطلب ہم مبنی بر ضمہ کہیں گے، اگر مبنی ہوگا تو مبنی علی السکون کہیں گے یا مبنی بر سکون کہیں گے، ٹھیک ہے، یا منصوب کہیں گے یا مرفوع کہیں گے یا مجرور کہیں گے، تو وہ آخر کے بارے میں ہے، معرب کلمات کے حرکات کے نام یا مبنی کلمات کے حرکات کے نام۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہو، یعنی آخر سے پہلے تو ان دونوں صورتوں میں جب زبر زیر پیش آتا ہے تو زبر زیر پیش کو مطلب پیش کو ضم اور زبر کو فتح اور زیر کو کسر کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ ہو اس کو مکسور، مضموم اور مفتوح کہیں گے۔ اچھا، اب اعراب کی 2 صورتیں اور بھی ہیں۔ کبھی اعراب لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی اعراب لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی لفظوں میں اعراب نظر نہیں آتا۔ مطلب اعراب سے پتہ چلتا ہے یہ فاعل ہے، اعراب سے پتہ چلتا ہے یہ مفعول ہے، اعراب سے ہی سارا پتہ چلتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اعراب سے تقدیری ہوتا ہے، مطلب ہر حال میں وہ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اعراب کی ہیں 2 قسمیں، ٹھیک ہے، لفظاً ظاہر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اعراب کی اقسام ہیں 2۔ نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی کی تعریف وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے پیچھے مثالیں جو بھی گزری ہیں، جیسے رابحہ زید فی تجارتی، اس میں زید پر آنے والا اعراب لفظی ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے۔ اور اعراب تقدیری کی مثال وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے کلم اللہ موسیٰ۔ اب اس میں موسیٰ کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہے، کیونکہ یہاں موسیٰ کو 2 زبر والا یا 1 زبر والا یا الف والا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، تو موسیٰ کا اعراب جو ہے یہ تقدیری ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا اعراب تقدیری ہے یا اعراب لفظی ہے؟ تو آگے اسباق آ رہے ہیں انشاءاللہ، آج سے پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب اس سبق کے جو مشق ہیں اس میں سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل جملوں میں سے عامل اور معمول الگ الگ کریں۔ نیز یہ بتائیں کہ عامل لفظی ہے یا معنوی، مطلب لفظوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو لفظی ہو جائے گا، اور اگر لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، ڈائریکٹ ہی اعراب ہی آیا تو پھر وہ ابتدا ہے، چونکہ اعراب عامل، تو وہ اعراب جو ہے وہ لفظی نہیں ہوگا۔
سوال نمبر 2 ہے اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت والے اسما کو الگ الگ کریں، تو آپ کر دیجئے الگ. جیسے مسلمون جو ہے اعراب بالحرف حرکت ہے، مسلمون یہ بھی اعراب بالحرکت ہے کہ حرف ہے، یہ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے. ابو کا یہ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، تو پیچھے سے غور کیجئے گا، آپ کو خود انشاءاللہ عز و جل ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اخوہ یہ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے. اب میں بول دیتا ہوں اعراب بالحرکت ہے. اچھا، درس نامی کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ نے 2 چیزیں پلے باندھ لینی ہے، ایک تو یہ کیا ہے اور دوسرا یہ کیوں ہے. آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں. اچھا، اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے، ایسا ہے کیوں. تو یہ دونوں چیزوں کا جب پتہ چلے گا درس نامی پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. سوال نمبر 3 مورب اور مبنی علیحدہ علیحدہ کریں. جاء زید، اب اس میں مبنی کون ہے مورب کون ہے، تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہوگی کہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جاء جو ہے وہ مورب ہے اور زیدن جو ہے وہ مبنی ہے، یا زیدن مورب ہے اور جاء مبنی ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے. مطلب میں بعض کو درست بات بھی بول دیتا ہوں لیکن اس کو اس انداز سے بولتا ہوں کہ وہ فیل ہو کہ شاید غلط ہے. تو مورب اور مبنی کو علیحدہ علیحدہ کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے طریقے سے اس بات کو یاد کر سکیں.